باب من قال إن الإيمان هو العمل بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدي عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قوله لا إله إلا الله. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. باب من قال ان الایمان هو العمل بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. دیکھیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ابواب متعین کرنے میں ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات جو دوسرے کی ہوتی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وہ بات صحیح نہیں ہوتی، لیکن بظاہر وہ ان کے مطلب کے لیے مفید ہوتی ہے، ان کے مسلک اور ان کے خیال کے لیے مفید ہوتی ہے، تو اس کو لے آتے ہیں۔ پوری بخاری شریف کے اندر جہاں بھی باب کے اندر یہ لفظ ہے من قالا، اس کا یہ مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ اس باب میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور یہ ان کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دوسرے کی بات ہے جس کو اپنی کسی بات کی تائید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے اندر حل لاتے ہیں، حل کہنا ہاذا حل ہاذا کذا، تو جہاں لفظ حل یہ لائیں باب کے اندر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں فرما سکے ہیں یا فیصلہ فرمانا نہیں چاہتے۔ آپ سمجھ میں آگے جی؟ تو اس باب کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات نہیں، البتہ جو بات ان کی اپنی ہے پھر وجہ اس بات کی تائید ہوتی ہے اس بات سے، اس لیے اس کو لے آئے۔ اب بات کیا ہے اس کو سمجھیے۔ یعنی بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ اعمال اور ایمان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، جو اعمال ہیں وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اعمال ہے، اعمال اور ایمان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تساوی کی نسبت نہیں ہے، ان کے نزدیک اعمال اور ایمان کے درمیان عموم خصوص مطلب کا رشتہ ہے، اس لیے کہ وہ اعمال کو ایمان کا جز مانتے ہیں، تو ایمان کل ہے اور اعمال اس کا جز ہے، اور جز اور کل کے درمیان عموم خصوص مطلب کا رشتہ ہوتا ہے۔ بہرحال علماء کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ اعمال اور ایمان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، جو ایمان ہے وہی اعمال ہے اور جو اعمال ہے وہی ایمان ہے، اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ دیکھیے ان الایمان هو العمل، ایمان عمل ہی ہے۔ اب دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ دلیل کے واسطے قرآن پاک کی 3 آیات کریمہ یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ دیکھیے پہلی آیت
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب جنت والے جنت میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور وہ یوں کہیں گے کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جنت جیسی نعمت سے ہم کو سرفراز فرما دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل شاد کرنے کے لیے ارشاد فرمائیں گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، کہ دیکھو یہ وہ جنت ہے جس کا تم کو مالک بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جن کو تم کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آگی بات؟ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کا دل شاد کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو خوش کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کچھ دیا اور وہ آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کا بڑا، آپ کی ذرہ نوازی، آپ کا احسان ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، آپ نے کرم فرمایا، تو آپ اس کی ہمت افزائی کے لیے کہتے کہ نہیں یہ آپ کا حق تھا بھائی، اس کا آپ مستحق تھے، آپ نے محنت کی، آپ کے اس کا نتیجہ ہے۔ تو ایسے ہی اہل جنت کو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم کی بنیاد پر ہم کو جنت پر رحمت فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمائیں گے کہ نہیں، یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے اورثتموہا جس کا مالک تم کو بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کے سبب میں، ان اعمال کے بدلے میں جن کو تم کیا کرتے تھے۔ اس سے استدلال کس طرح کیا؟ استدلال کو سمجھو، دیکھو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت ایمان کا بدلہ ہے، جنت ایمان کا بدلہ، اور یہاں جنت کو عمل کا بدلہ قرار دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ عمل اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے، ورنہ عمل کو جنت کا بدلہ، جنت کو عمل کا بدلہ قرار نہ دیا جاتا۔ سمجھ گئے استدلال؟ یہ بات طے ہے کہ ایمان کا بدلہ ہے جنت، سمجھ گئے، اور یہاں جنت کو بدلہ عمل کا قرار دیا گیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ ایمان اور عمل دونوں ایک ہی چیز ہے، تو مدعا ثابت ہو گیا ان الایمان هو العمل، کہ ایمان اور عمل دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ آج سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ استدلال بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ جنت اعمال کا بھی بدلہ ہے اور جنت ایمان کا بھی بدلہ ہے، اور انسان کے اعمال ایمان ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جہاں جنت کے استحقاق کا ذکر کیا گیا ہے، خالی کہیں ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان اور اعمال دونوں کے مجموعے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا جنت کو اعمال کا بدلہ قرار دیے جانے کی بنیاد پر ایمان اور عمل کے درمیان تساوی کا ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا بھی بدلہ ہے اور اسی طریقے سے اعمال کا بھی بدلہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، تو انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ عمل انجام پذیر ہونے کے بعد ظاہری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، سلام پھیر دیا، عمل صلاۃ بظاہر ختم ہو گیا۔ روزہ رکھا، غروب آفتاب ہو گیا، آپ نے افطار کر لیا، شربت پی لیا، کھجور کھا لی، روزہ کا عمل ختم ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہری طور پر ختم ہو جاتے ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو انسان کے نفس سے جوڑ دیا جاتا ہے، انسان کے نفس کے ان کو تابع کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے آج ایک عمل کیا اچھا، 10 سال کے بعد 100 سال کے بعد بھی وہ عمل اگر یاد ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ انسان کوئی غلط عمل کر لے، عمل تو وہ ختم ہو گیا،
لیکن اگر 10 سال کے بعد بھی وہ عمل یاد آئے تو اس کی 30 ہوتی ہے اس کو. ہمارے استاد محترم نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ دیکھو ایک بھینس ہے، بیل ہے، جانور ہے، وہ بھاگا بے تحاشا، گلی میں بھاگ رہا، بہت سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بچہ اس کی ٹھوکر میں آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، گرا کے چلی گئی. ان بچوں کے گرنے کا اس بھینس کو کوئی احساس اور فلک نہیں ہوتا. لیکن ایک انسان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کار میں بیٹھ کر کے جا رہا ہے، اچانک اس کی کار کے نیچے کوئی بچہ آیا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، حادثہ ختم ہو گیا. لیکن 10 سال بھی جب تک یہ آدمی زندہ رہے گا اس کے دل میں اس حادثے کا قلق اور احساس ہو. جب بھی یاد آئے گا اسے کسک اور افسوس کیا ایک بچے کی جان میرے ذریعے چلی گئی. تو معلوم ہوا کہ انسان کے نفس کے تابع بنا دیا جاتا ہے اعمال کو. تو ایمان اور اعمال دونوں ہی جنت دونوں کے بدلے میں ملتی ہے. ایمان کے بدلے میں بھی ملتی ہے اور اعمال کے بدلے میں بھی ملتی ہے. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اصل جنت ایمان کے بدلے میں ملتی ہے اور جنت کے درجات عالیہ انسان کو اعمال کے بدلے میں ملتے ہیں. تو عمل کا بدلہ بھی ہے اور ایمان کا بدلہ بھی ہے. لہذا جنت کو عمل کا بدلہ کہہ دینے کی بنیاد پر ایمان و عمل کو ایک قرار دینا اور اس کے درمیان تساوی کی نسبت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا ثبوت ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو اس آیت میں ایمان کو یا عمل کو جنت کا بدلہ، جنت کو ایمان و عمل کا بدلہ قرار دیا گیا، جبکہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت جو ملے گی وہ اعمال یا ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ جنت اللہ کے فضل کی بنیاد پر ملے گی. تو جنت اعمال اور ایمان کا ثمرہ نہیں بلکہ جنت اللہ کے فضل و کرم کا ثمرہ ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا، بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ کے اعمال تو بہت اعلیٰ ہیں، آپ کی عبادت تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کا ایمان تو بہت عرفہ ہے، تو شاید آپ کو تو فضل الہی کی احتیاج نہیں ہوگی، آپ تو اپنے ایمان و عمل کے بدلے جنت میں چلے جائیں گے. فرمایا لا، میں بھی اس وقت تک نہیں بخشا جاؤں گا، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے گھیر ڈالے. میں بھی اللہ کی رحمت اور کرم کے نتیجے میں جنت میں جاؤں گا. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جنت نہ ایمان کا بدلہ ہے اور نہ جنت اعمال کا بدلہ ہے بلکہ جنت اللہ کے فضل کا ثمرہ ہے. تو جب جنت اعمال کا بھی ثمرہ نہیں ہے، ایمان کا بھی ثمرہ نہیں ہے بلکہ فضل الہی کا ثمرہ ہے، تو پھر یہاں ایمان و عمل کا بدلہ اس کو کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ دیکھو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے دو سبب ہیں، ایک سبب قریب اور ایک سبب بعید. سبب قریب وہ ہے جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور سبب بعید اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو روزی پہنچانے کا ذمہ لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی تو پہنچاتا ہے. لیکن یہ روزی ملتی کب ہے؟ جب انسان کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کوئی سبب اختیار کرتا ہے، کسب کرتا ہے تو روزی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کو تنخواہ ملی ایک مہینہ پڑھانے کی وجہ سے، ایک مہینہ کام کرنے کی وجہ سے، آپ کے 1000 میں 1500 ہو گئے کس لیے؟ سامان کو فروخت کرنے کی وجہ سے. یہ کہا جاتا ہے نا. تو روزی کا ایک تو ہے سبب قریب اور ایک ہے سبب بعید.
یعنی ایک وہ سبب ہے جو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا بلکہ نگاہوں سے اوجھل ہے، اور ایک سبب وہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جو نگاہوں کے سامنے ہے اس کو سبب قریب کہتے ہیں، جو نگاہوں سے اوجھل ہے اس کو سبب بعید کہتے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک سبب قریب ہوتا ہے، ایک سبب بعید ہوتا ہے۔ سبب قریب انسان کے اعمال، اس کی کاوش اور کوششیں ہوتی ہیں، اور سبب بعید اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی حصول جنت مل جانے کے بھی دو سبب ہیں، ایک ہے سبب قریب اور ایک ہے سبب بعید۔ ٹھیک ہے، سبب قریب انسان کا ایمان اور اس کے اعمال صالحہ، اور سبب بعید اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو جس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کسی کو بھی فضل الہی کے بغیر میسر نہیں ہو سکے گی، وہاں سبب بعید کا بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں ایمان کو یا اعمال صالحہ کو جنت کے حصول کا ذریعہ اور سبب قرار دیا گیا، اس سے سبب قریب مراد ہے۔ تو انسان کا ایمان اور اعمال یہ بھی جنت کا سبب ہے، اور اللہ کا فضل بھی جنت کا سبب۔ جنت اللہ کے فضل اور انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ فضل الہی سبب بعید ہے، اور انسان کا ایمان اور اس کے اعمال صالحہ یہ سبب قریب ہے۔ آج سمجھ شریف میں آگے۔ دوسری دلیل، ایمان اور اعمال دونوں ایک ہی ہیں، اس کے واسطے دوسری دلیل لائے قرآن میں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس تیرے رب کی قسم، ہم ضرور بھی ضرور تمام انسانوں سے سوال کریں گے ان کاموں کے متعلق جن کو وہ کرتے تھے، ان کاموں کے متعلق جن کو وہ کرتے تھے۔ اس سے استدلال اس طریقے سے آیت سے کہ اما کانوا یعملون کی تفسیر بہت سے لوگوں نے لا الہ الا اللہ سے کی ہے۔ گویا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر انسان سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ دنیا میں تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس کلمے کا اقرار کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کے بارے میں پوچھیں گے، اور کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے نا۔ تو اما کانوا یعملون، یہاں ایمان کا سوال ہوگا، لیکن یہاں ایمان کو عمل سے تعبیر کیا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ سمجھ گئے استدلال؟ نہیں سمجھے؟ پھر سے سمجھ رہا ہوں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ سب سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ اور عمل سے کیا چیز مراد ہے؟ کہتے بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ عمل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان ہے۔ تو گویا آیت کا مطلب کیا ہوا کہ سب لوگوں سے ایمان لانے اور نہ لانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ ایمان کے بارے میں، اور تعبیر اس کو کیا عمل سے۔ تو ایمان کو عمل سے تعبیر کیا تو معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دونوں کے درمیان تساوی ہے، لہذا مدعا ثابت ہو گیا ان الایمان هو العمل، کہ ایمان اور اعمال دونوں ایک ہی ہیں۔ سمجھ شریف بات آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کی رائے ضرور ہے کہ یہاں اما کانوا یعملون سے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ یہاں اعمال سے اعمال ہی مراد ہے۔ ہر انسان سے قیامت کے دن اس کے تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا،
نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، حج کے بارے میں سوال ہوگا، تو اما کانوا یعملون کے اندر ایمان نہیں مراد بلکہ اعمال ہی مراد ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال کے متعلق سوال ہوں گے، تو آیت میں عمل سے عمل ہی مراد ہے، آیت میں ایمان مراد نہیں۔ اسی لیے مسلم شریف کی شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اما کانوا یعملون کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کرنا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اعمال سے اعمال ہی مراد ہے، ایمان مراد نہیں ہے، لہذا اس کو بنیاد بنا کر ایمان و عمل کے درمیان تساوی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ وقال تعالی لمثل هذا فليعمل العاملون، دیکھو قرآن پاک میں اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایمان کے بارے میں فرمایا ان هذا لهو الفوز المبین، ایمان قبول کر لینا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آیت میں ایمان کو فوز عظیم کہا گیا، اور اس کے بعد آگے فرمایا لمثل هذا فليعمل العاملون، اسی جیسی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، تو اسی جیسی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، کیا مطلب؟ ایمان کا ذکر ہے نا، تو مطلب کیا ہوا؟ فَلْيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان لانے والوں کو ایمان لانا چاہیے۔ تو یہاں ایمان اور عمل، یہاں بھی ایمان کو عمل سے تعبیر کیا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان و عمل دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ سمجھ شریف میں آئی؟ چلیے آگے حدیث پڑھیے۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ تو یہاں ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قرار دیا نا، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان و عمل دونوں ایک ہی ہیں، اور ایمان و عمل کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ لیکن یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہاں سوال جو ہے یہ ایمان کامل کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اعمال اور ایمان کامل میں تلازم کا رشتہ ہے، ایمان کامل کے بغیر، اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا اس کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو فرمایا حج مبرور۔ دیکھو ای العمل افضل کی تفسیر میں ایمان باللہ ورسولہ پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد حج مبرور۔ یہ مبرور اس میں مفعول کا صیغہ ہے جو برر بمعنی نیکی سے ماخوذ ہے، اور اس کا ترجمہ لازمی مقبول کرتے ہیں حج مقبول، کہ حج مقبول بہترین عمل ہے۔ دیکھو حج مقبول جو ہے اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ایک انسان ظاہری، تو حج مقبول کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ حج کے جتنے شرائط ہیں ان سب کو پورا کیا ہو، اور حج کے جتنے ممنوعات ہیں منہیات ہیں ان سب سے پرہیز کیا ہو، تو یہ حج مبرور حج مقبول ہے۔
باقی حج مبرور اور حج مقبول کی ایک علامت اور بھی ہے جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب لوٹے، اگر اس کی زندگی کا ورق پلٹ گیا، اس کی زندگی میں صالح انقلاب آ گیا، مثلا پہلے نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا، اب نماز کی پابندی کرنے لگا، پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ سے پرہیز کرنے لگا، پہلے تجارت میں کم تول ناپ کرتا تھا، بے ایمانہ کرتا تھا، دھوکہ دہی کرتا تھا، اب ان ساری چیزوں سے طائب ہو گیا، صحیح ایماندارانہ تجارت کرنے لگا، پہلے بد نگاہی کا شکار تھا، اب نگاہوں کی حفاظت کرنے لگا۔ تو زندگی کا ورق پلٹ گیا، حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں صالحیت آ گئی، اور جو برائیاں پہلے سے پائی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی، پہلے بھی نیک تھا اب اور نیکیاں بڑھ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ اس کا حج مقبول ہو گیا، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کا حال یہ ہے کہ پہلے جس طریقے سے کرتا تھا گناہ بے دھڑک، بھی دھڑلے کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج ابھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوا۔ تو حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے اندر صالح انقلاب آ جائے، اگر صالحیت آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا، اور صالحیت نہیں آئی ہے یا صالحیت میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا ایمان قبول، ابھی اس کا حج مقبول نہیں ہوا ہے۔ چلیے باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام الآية۔ دیکھو پچھلے باب کے اندر یہ نقطہ نظر بعض لوگوں کا بیان کیا گیا کہ ایمان اور عمل کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، جو ایمان ہے وہی عمل ہے، جو عمل ہے وہی ایمان ہے۔ یہ بات چونکہ من وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مؤید بن رہی تھی، لہذا اس کو بیان کرنے کے بعد اس کی تردید نہیں فرمائی۔ اگلے باب کے اندر دوسرا نقطہ نظر ہے۔ پہلا نقطہ نظر ایمان و عمل کے درمیان تساوی، کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمان و عمل کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، اس کی نسبت تباین کی نسبت ہے، اس کی نسبت ہے ایمان و عمل کے درمیان تباین کی نسبت ہے، دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں۔ یہ بات چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے موافق صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کی تردید فرمائی۔ پہلے جو نقطہ نظر ہے ان کی دلیل سمجھیے، پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو تردید ہے اس کو سمجھیے گا۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایمان و عمل کے درمیان تباین کی نسبت ہے اور عمل کے مجموعے کا نام اسلام ہے، تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے مسلک کے سلسلے میں کہ اسلام اور ایمان کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اسلام ایک علیحدہ چیز ہے اور ایمان ایک علیحدہ چیز ہے۔ دلیل میں پیش کیا اس طبقے نے قرآن پاک کی آیت کریمہ، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آپ سے آ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم تو بس یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ظاہری طور پر فرما برداری قبول کر لی ہے۔ تو یہاں اعراب سے ایمان کی نفی کی گئی ہے اور اسلام کا اثبات کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل دونوں جدا گانا چیزیں ہیں۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو ایک کی نفی دوسرے کی نفی کو مستلزم ہوتی، ایمان کی نفی ہو جاتی تو اسلام کی بھی نفی ہو جاتی، اسلام کا اثبات ہو جاتا تو ایمان کا بھی اثبات ہو جاتا، لیکن یہاں ایمان کی نفی ہے
قل لم تؤمنوا، آپ ان سے صاف صاف کہو کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام کا ثبوت ہے اور ایمان کی نفی ہے، تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ یہ ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے اور یہ ان کی دلیل ہے۔ ہاں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس سے متفق نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، تردید فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی اور ایک معنی ہے مجازی معنی۔ مجازی معنی ہے اسلام، ظاہری طور پر فرما برداری کو قبول کر لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ایمان سے متباین نہیں ہے، ایمان سے متباین نہیں۔ اور دلیل اس کی فرماتے کہ دیکھو قرآن پاک میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی معتبر ہے، اسلام کے سوا کوئی دین، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، صرف اسلام ہی قابل قبول ہے۔ تو یہاں دین اور اسلام دونوں کو ایک قرار دیا گیا نا، جب کہا کہ دین اسلام ہی ہے تو دین اور اسلام دونوں ایک ہوئے، اور دین اور ایمان دونوں ایک ہیں، لہذا جب دین سے اسلام کا ترادف ثابت ہو گیا تو ایمان سے بھی اس کا ترادف ثابت ہو جائے گا۔ لیکن جواب اس کا وہی جو پہلے ہم دے چکے ہیں کہ حضرت آپ کا یہ مفروضہ ہے کہ دین اور ایمان دونوں ایک ہے، یہ مفروضہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے، دین ایک علیحدہ حقیقت۔ دین نام ہے قوانین شرعیہ کے مجموعے کا، اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، تو دونوں دو جداگانہ حقیقتیں ہیں۔ لہذا دین اور ایمان کو مترادف بنا کر اور اسلام اور ایمان کے درمیان تساوی ثابت کرنا، یہ ترادف ثابت کرنا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ سمجھ گئے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے دین اور اسلام کو ایک قرار دیا اور دین اور ایمان بھی ایک ہے، تو جب ایمان اور دین ایک ہے تو دین کا جو دوست ہوگا وہ ایمان کا بھی دوست ہوگا۔ لہذا جیسے ایمان اور اسلام کے درمیان ترادف ہے، ایسے اسلام اور دین کے درمیان بھی ہے۔ یوں کہہ لو کہ جیسے دین اور اسلام ایک ہے، ایسے ہی اسلام اور ایمان بھی ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اور آیت کریمہ جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر رہی، تو اس کا جواب کیا دیا کہ آیت کریمہ کے اندر مجازی معنی مراد ہے۔ وہ ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اسلام کے مجازی معنی مراد لیے جائیں تو یہ ایمان سے علیحدہ ہٹ کر دوسری چیز ہے، اور جب اسلام کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو ایسی صورت کے اندر اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سمجھ گئے اصطلاح؟ دیکھیے باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جب اسلام کے حقیقی معنی مراد نہ ہو بلکہ وہ استسلام کے معنی پر محمول ہو، یعنی مجازی معنی ہو، یا قتل کے خوف کی وجہ سے فرما برداری اور تابعداری مراد ہو، تو دوسرے معنی ہو گئے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ بتایا گیا، تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں امام بخاری کہ یہاں اسلام کے مجازی معنی مراد ہیں۔ اسلام مجازی معنی کے اعتبار سے ایمان سے علیحدہ ایک چیز ہے، لیکن فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، جب اسلام اپنے حقیقی معنی پر معمول ہو فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ، تو پھر وہ اللہ کے اس قول کے مطابق ہوگا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے،
تو اس آیت کے اندر دین اور اسلام کو ایک قرار دیا گیا اور ایمان اور دین بھی ایک ہی ہے، لہذا اسلام اور ایمان بھی ایک ہی ہوئے۔ وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان هو فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما۔ دیکھو اس کو لأراه اور لأراه دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجہول پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ارا جب یہ معروف ہوتا ہے تو آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، جب یہ مجہول پڑھتے ہیں تو سمجھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور ایمان دکھنے والی چیز نہیں بلکہ عقل سے سوچی جانے والی اور سمجھی جانے والی چیز ہے، لہذا مجہول پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ انی لأراہ مؤمنا، ایسی او مسلمن او مسلمن دونوں طریقے سے اس کو پڑھا دیا، یا تو او حرف تردید پڑھیں، او حرف تردید ہے، جب دو چیزوں کے درمیان تردد ہو تو او لاتے ہیں، ہاذا او ہاذا، یا تو یہ ہے یا یہ ہے، تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں او حرف تردید، یعنی یوں پڑھیں گے فقال او مسلمن، یعنی مومنن او مسلمن، کہ تمہاری نگاہ میں یہ مومن ہے یا مسلمان ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے او مؤمنن، اس صورت کے اندر واو عاطفہ ہوگا اور حمزہ استفہام کا ہوگا۔ فواللہ انی لأراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد انی لأعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار۔ رواہ یونس وصالح ومعمر وابن اخی الزہری عن الزہری۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال میں جو بھی مال آتا تھا آپ فوراً اس کو ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ تقسیم مختلف معیار پر مبنی ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ تقسیم کے اندر معیار بناتے تھے ضرورت کو، کہ آپ کی نظر میں جو صحابہ زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے ان کو دے دیا کرتے تھے، جو کم ضرورت والے ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تقسیم کا اور دینے کا معیار ہوتا تھا کمال ایمانی، کہ انسان کی اسلام کے سلسلے میں جتنی زیادہ قربانیاں ہوں اتنے وہ زیادہ محترم ہیں، تو جس کی زیادہ قربانیاں ہوتی تھی اس کو پہلے دیتے تھے، بچتا ہے تو بعد والوں کو دیتے تھے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی تقسیم میں آپ کے یہاں معیار ہوتا تھا تعریف قلب۔ کچھ لوگ تو پرانے مسلمان ہوتے تھے کہ وہ تو ایمان پر جم چکے، فقر و فاقہ، مشقتیں، مصائب اور پریشانیاں ان کے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتے، پکے ہو چکے، جو بھی ہے ہر حال میں ایمان کے ساتھ جڑ رہیں گے۔ کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ابھی اسلام قلب کے اندر پورا راسخ نہیں ہوا، تو امکان تھا کہ مصائب ایک دم سے آئیں تو شاید مصائب سے گھبرا کر کے واپس چلے جائیں، تو اس لیے ان کو مان دیتے تھے تاکہ ان پر مسائب فقر و فاقہ نہ آئیں اور وہ اسلام پر جمے رہیں۔ یہ تعریف قلب ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرماتے تھے تعریف قلب کو بنیاد بنا کر۔ ایک مرتبہ مال آیا، مجلس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو پرانے پکے مسلمان ہیں اور کچھ نئے نئے مسلمان بھی ہیں، تو آپ نے ان نئے نئے کو دیا، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے نیک صالح اور بڑے پکے ایمان والے تھے، ان کو پیغمبر علیہ السلام نے مال نہیں دیا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جس طرح
یہ لوگ مسلمان ہیں جن کو آپ مال دے رہے ہو، یہ آدمی بھی مومن ہے، اسے کیوں نہیں دیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان، یعنی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اسلام ایسی چیز ہے جس کو ظاہر سے آپ پہچان سکتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، سارے اسلامی شاعر کو آپ دیکھ کر پہچان لیں گے ہاں مسلمان ہے۔ تو اسلام تو آنکھوں سے دیکھے جانے والی چیز ہے، لیکن ایمان قلب کی خاص کیفیت کا نام ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ بہت سے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو تمام احکام اسلامیہ پر عمل پیرا ہیں، لیکن ایمان نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوئی، جو منافقین کہلاتے تھے۔ منافقین جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کی مجلسوں میں بھی آتے تھے، حتیٰ کہ جہاد تک میں بھی جاتے تھے، لیکن دل میں ایمان۔ تو ایمان ایک علیحدہ چیز ہے، اسلام ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو حضرت نے یہ فرما کر او مسلمان ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو جس چیز کو ہم دیکھ کر پہچان لیں اس کا تو یقینی حکم لگا دینا چاہیے، اور جس چیز کا یقینی طور پر ہم کو علم حاصل نہیں ہو سکتا اس پر ہمیں یقینی فیصلہ۔ آپ کہہ رہے ہاذا مومن، اب ایمان تو ایک وقفی حقیقت کا نام ہے، تم یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مومن ہے ہی؟ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اسلامی شکل و صورت اور اندر سے ایمان نہ ہو، تو تم مومن کہنے کی بجائے اس کو مسلمان کہو۔ یعنی جو چیزیں حتمی طور پر سمجھی جاتی ان کا تو حتمی فیصلہ کرو، اور جن چیزوں کے بارے میں حتمی علم نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں حتمی حکم نہیں لگانا چاہیے، فیصل بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ یہ بیٹھ گئے، کہتے ہیں پھر میرے دل میں وہی جذبہ ابھرا کہ یار یہ تو بڑا اچھا مومن ہے، اسے تو ملنا چاہیے۔ میں نے پھر وہی بات کہی، حضرت نے پھر وہی فرما دیا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ حضرت پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی جذبہ بیدار ہوا کہ یار یہ تو اچھا خاصا مسلمان ہے، اسے تو ملنا چاہیے پیسے، اسے تو وظیفہ ملنا چاہیے۔ میں نے پھر کہہ دیا حضرت اس کو بھی وظیفہ دو، اس کو تو داخلہ ہے مدرسے میں، یہ تو مومن ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں جو تقسیم کرتا ہوں تو ایمان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کبھی کبھی میرے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مال و دولت نہ ملی تو یہ اور وہ جہنم میں جا گرے گا، یعنی مشقتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر کہ اسلام کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، مرتد ہو جائے گا تو جہنم میں جائے گا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے مال دیتا ہوں۔ اور دوسری طرف پکا مسلمان ہے، وہ تو اتنا پکا ہے، پختہ ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، چیز پہ بھی اڑا دیے جائیں تو وہ تب بھی ایمان سے دستبردار نہیں ہوگا، فقر و فاقت ہے اس کے درجے معمولی کی چیز ہے۔ بات سمجھ شریف مانی؟ دیکھو حدیث کا ترجمہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال عطا فرمایا، وسعد جالس، اور حضرت سعد بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فترک رسول اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، هو اعجبهم الیہ، حالانکہ وہ میرے نزدیک ان سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، یعنی میں اس کو زیادہ پکا مسلمان سمجھتا تھا ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو دیا جا رہا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا حضور ما لک عن فلان، فلاں کے بارے میں آپ کو کیا ہو گیا؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، قسم خدا کی میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلما، آپ نے فرمایا مومن سمجھتے ہو یا مسلمان سمجھتے ہو؟ فسکت قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھ گیا میں۔ ثم غلبنی ما علم منہ، پھر اس کے بارے میں جو علم مجھے تھا وہ مجھ پر غالب آیا۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات دوبارہ کہی۔ فقلت ما لک عن فلان، چنانچہ میں نے کہا حضور فلاں کے بارے میں کیا ہو گیا؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، خدا کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ فسکت قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ثم غلبنی ما علم، پھر اس کے بارے میں جو علم مجھے تھا پھر مجھ پر غالب آیا۔ فعدت لمقالتی، میں نے پھر اپنی بات دہرائی۔ وعاد رسول اللہ، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنا جملہ دہرایا اور پھر ارشاد فرمایا اے سعد
इन्नी लअउति रजुल वगैरुहु अहब्बु इलैया मिन्हु। कभी कभी मैं किसी शख्स को मान देता हूँ हालांकि उसके अलावा दूसरा शख्स मेरे लिए ज्यादा महबूब होता है। जिसको दूं ये मत समझो कि वो ज्यादा महबूब है। मैं क्या करता हूँ कभी कभी मसलहतन अपने महबूब लोगों को नहीं देता बल्कि जो कम महबूब होते हैं उनको देता हूँ। इसलिए ऐसा करता हूँ खशीयत अन यकुब्बहुल्लाहु फिन्नार, इस अंदेशे और डर में कि कहीं अल्लाह इसको औंधे मुँह जहन्नम में न डाले। जिसको मैं देखता हूँ कभी कच्चा है, इसको अगर आफत मुसीबत का शिकार हो गया तो ये मुर्तद न हो जाए तो उसको मान देता हूँ ताकि वो जमा रहे और इर्तिदाद का शिकार न हो सके। और इस रिवायत को यूनुस और सालेह और मामर और ज़ुहरी के दोनों भाइयों में से एक भाई के बेटे यानी ज़ुहरी के भतीजे जो इस रिवायत को इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है। बाबुल अफ़शाउस्सलाम मिनल इस्लाम, सलाम को आम करना इस्लाम का हिस्सा है। यहाँ भी देखो वही दलील लाइन कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम आम करने को इस्लाम का जुज़ करार दिया और इस्लाम और ईमान दोनों एक है। तो मालूम हुआ कि सलाम करना ये ईमान का जुज़ है, तो मालूम हो गया कि ईमान मुरक्कब है। जब आप वही है कि यहाँ ईमान कामिल की बात हो रही, नफ्स ईमान की बात नहीं, जबकि बहस किसमें है? नफ्स ईमान में है। सलाम को फैलाना इस्लाम का हिस्सा है और हजरत अम्मार फरमाया करते थे सलासुन मन जमाहुन्न फक़द जमाअल ईमान, तीन बातें ऐसी हैं कि जो उन बातों को अपने अंदर जमा कर ले तो गोया उसने पूरा ईमान अपने अंदर जमा कर लिया। यानी तीन बातें कमाल ईमानी की दलील है। अल्लाह ये तीनों बातें हम सब को अता फरमा दे। ये तीन बातें जिस आदमी के अंदर पैदा हो गई वो पक्का मोमिन है। वो तीन बातें क्या हैं? अल इंसाफ बिन नफ्सी का, अपने आप से इंसाफ करना, ये बड़ा मरहला है। दूसरों के बारे में इंसाफ करना बहुत आसान है, लेकिन अपने बारे में इंसाफ पर कायम रहना ये बड़ा मुश्किल मरहला है। अल्लाह हम सबको इस पर जमने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे के बारे में ये करना कि भी देखो ये बात तक़वे के खिलाफ है, ये फतवे के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल की खिलाफ निकालने का जब अपना नंबर आता है तो तावील कर लेते। अपने से न इंसाफ करना, जैसे हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जब अमीरुल मोमिनीन बनाया गया तो उससे पहले हाल क्या था कि बनु मरवान ने सरकारी जायदादों को और सरकारी दौलतों को अपने नाम कर लिया और उनके खुसर ने उनकी बीवी को एक बहुत कीमती हार दिया था। तो जब हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अमीर बने तो दूसरे लोगों ने जो सरकारी जायदादों को कब्जा रखा उनसे वापस लेना तो आसान है, कोई भी बन सकता है। लेकिन अपने लोगों से छुड़वाना ये बड़ा मुश्किल काम है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम खानदान वालों को जमा फरमाया और कहा कि देखो जितनी जायदादें तुम लोगों ने कब्जा रखी है ये जायदादें तुम्हारे और हमारे बाप दादा की नहीं, ये मुसलमानों की अमलाक है, बैतुल माल की मिल्कियत है, सब वापस करो। सारे खानदान वालों से रिश्तेदारों से वो सारी जायदादें वापस लेकर फिर से बैतुल माल के अंदर जमा। अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे वालिद मोहतरम ने जो हार तुमको दिया है जो बड़ा कीमती हार था कि देखो ये हार जो है इसके ज्यादा हकदार आम मुसलमान ही, ये बैतुल माल का है, लिहाजा अगर तुम्हें इस हार से लगाव है तो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लो, मैं तुमको तलाक दे दूँ। और अगर मुझसे लगाव है तो ये हार वापस करो ताकि बैतुल माल के अंदर इसको जमा। उनकी बीवी ने वह हार उतार करके दे दी। ये है अल इंसाफ बिन नफ्सी कि अपने से भी वही काम करे, अपने जात के ऊपर भी उसी तरह अहकाम को और शरीयत को नाफिज करे
جس طرح دوسروں پہ نافذ کرتا ہے. یہ الانصاف بالنفس کا اپنی ذات سے انصاف کرنا. بات آ رہی. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انتہائی تقویٰ شعار شخصیت کے مالک کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک موقع پہ ان کا پوتا بھی دارالعلوم میں پڑھتا تھا. تو دارالعلوم کا ایک اپنا حساب ہے کہ اتنے فیصد اگر حاضری ہوں گی تو امتحان میں شرکت ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ غیر حاضری ہوگی تو پھر امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان کے پوتے کی 2% غیر حاضری تھی، تو کوئی اور ہوتا تو 2% کو اس کو رعایت ملنی چاہیے تھی. لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ چونکہ میرا پوتا ہے نا، لوگ اس کو نظیر نہ بنا لیں، تو 2% کی بنیاد پر بھی ان کو جو ہے داخلے کی اجازت، امتحان میں شرکت کی اجازت دے گی. یہ ہے الانصاف بالنفس. تو فرمایا 3 باتیں جب کوئی انسان اپنے اندر جمع کر لے تو پھر گویا اس نے ایمان کامل. 3 باتیں ایمان کامل کی بنیاد ہے. جس میں یہ 3 باتیں پیدا ہو گئی تو یقین کر لو کہ اس کے اندر ایمانی کمال پیدا ہو گیا. پہلی بات الانصاف بالنفس، اپنے نفس سے انصاف کرنا. اور دوسری چیز وبذل السلام للعالم، تمام انسانوں کے لیے سلام خرچ کرنا، سلام عام کرنا. یعنی کسی کو پہچانتے ہو تب بھی، نہ پہچانتے ہو تب بھی، ہر مومن کو مومن ہونے کی حیثیت سے سلام کرنا، یہ ایمان کامل کی دلیل ہے. والانفاق من الانفاق، دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو کوئی بھی سخی بن سکتا ہے. بے تحاشا دولت ہے تو 200 400 500 1000 روپے نکال دو، کیا فرق پڑ رہا. لیکن ایک آدمی صبح سے شام تک ٹھیلا چلاتا ہے، حوالہ چلاتا ہے، بیلداری کی محنت کرتا ہے، اس تھوڑے میں اس کے گھر کے اخراجات بھی پتہ نہیں کیسے جوڑ توڑ کر کے پورے ہوتے ہیں. لیکن اس کے سامنے اللہ کے لیے خرچ کرنے کا تقاضا آ گیا تو اسی میں سے تھوڑا سا خرچ کر دیا. تو تنگ دستی میں خرچ کرنا یہ ایمان کامل کی علامت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس انسان نے جمع کر لی تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا. ایک تو اپنے آپ سے انصاف کرنا، ایک پورے عالم کو سلام کرنا، اور ایک تنگ دستی میں خرچ کرنا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا أي الإسلام افضل، اسلامی اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور سلام کیا کرو اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے ہو.